غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول نے اپنی جان دے کے اسلام کی آبرو بچائی۔ میں اور آپ حضرت امام علی مقام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ ہمیں اسوہ شبیری پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیے گا دوستو، یہ اللہ کی عادت ہے، اللہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو پھر آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے۔ یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ، سونا پر کھیا جامدائے نال اگاں دے لگ۔ جس کو جتنا بڑا مقام ملتا ہے اس کو آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، اگر ان کے سروں پر نبوت کے تاج ہیں تو میرے مالک نے انہیں آزمایا کس قدر۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کی معیشت بڑی مضبوط تھی، 40,000 بکریوں کا ریوڑ تھا، 40 باغ تھے، 400 غلام تھا، اور اللہ نے چاند جیسے 12 بیٹے بھی عطا کیے تھے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آپ فرماتے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں، کہا میں آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کروں گا۔ سنیے گا، آپ ممبر پہ جلوہ فراز ہیں اور تا حد نظر حواری ہیں اور ان سے محو کلام ہیں۔ اچانک ایک غلام دوڑا دوڑا آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئیں، آپ نے صبر کیا۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آ گیا، غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ اچھا ایسا نہیں ہوا کہ درمیان میں 6 ماہ کا وقفہ ڈال لیا گیا ہو کہ اگلا امتحان 6 ماہ بعد لیا جائے گا، ایک وقت میں سارے امتحان۔ تیسرا آیا اور اس نے جو آ کے خبر دی نا، یہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، سانس پھولا ہوا ہے، اور آ کے کہتا ہے حضرت غضب ہو گیا، آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار، اولاد عصائے پیری ہوتی ہے دوست، بڑھاپے کا سہارا کہا گیا ہے، لیکن ایک جھٹکے میں 12 بیٹے چلے گئے، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں زخم آئے، یہ امتحان تھا، شہر والوں نے آپ کو شہر سے نکال دیا۔ بھائی جان زخم اتنے زیادہ آئے کہ زبان تک آئے، زبان چاٹنے لگے۔ تو پھر اللہ کے نبی گویا ہوئے، محبت کی زبان بولی۔ شکوہ تو ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ زندگی میں کوئی امتحان آ جائے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے دکھ ساڑھے غریباں واسطے نے، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا دوست، وہ راضی بر رضا رہتے ہیں۔ آپ عرض کرتے ہیں مالک 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئی، میں نہ بولا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، میں نہ بولا، میرے چاند جیسے 12 بیٹے شہید ہو گئے، میں نہ بولا، شہر والوں کی بے وفائی کا تذکرہ کیا، مجھے شہر سے نکال دیا گیا، میں نہ بولا۔ پھر عرض کرتے مالک دیکھ تیرے بندہ ایوب کے جسم میں زخم آئے، میرے جسم سے بوٹیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری، اے اللہ میں پھر بھی نہیں بولا، لیکن مالک ایک درخواست ہے کہ میری زبان کو محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے، یہ زبان تیرے تذکرے کرتی ہے، اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ جنہیں اللہ عزت دیتا ہے دوست، اللہ انہیں آزماتا بھی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام الانبیاء ہیں، اور زندگی میں امتحان کتنے آئے سنیے گا۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، میں بات کو دشت نینوا تک لے چلوں گا، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے، اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے۔ یثرب بیماریوں کا گھر تھا اور بیمار ہو گئے، قافلہ چند دن ٹھہر گیا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو تو ہم ساتھ لے چلے، لیکن طبیعت دن بدن بگڑنے لگی، مجبوراً قافلہ مکہ چلا گیا، اور چند روز بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے انتقال کی خبر
جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گری، اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دوستوں انہوں نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا، آپ در یتیم پیدا ہوئے، میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے، تو سیدہ آمنہ نے اپنے من کی کہانی اپنے سسر جناب عبد المطلب سے کہہ ڈالی کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ رخصت عنایت کرو تو آرزو ہے اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لوں۔ تو آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رخصت دی، اور ساتھ ایک خادمہ ام ایمن کو بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، تھوڑی سی آواز کم کریں اور سادہ ہو سکے تو اور کر دیں۔ 1 ماہ یا کچھ دن یہ لوگ وہاں ٹھہرے اور پھر وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ لوگوں کا جمگٹھا ہوا، سیدہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد کو گزند نہ پہنچائے۔ فرماتی اس خوف نے مجھے واپس پلٹنے پہ مجبور کیا۔ سنیے گا دوست، آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ راستے میں ایک ابوا نامی بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے رک جاتی ہیں۔ بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو پاس بلایا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی، 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ آپ فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں سیدہ آمنہ کے مزار پہ جب پہلی دفعہ حاضر ہوا، پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا، لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ میرے ساتھ کچھ دوست تھے، ہم واپس پلٹنے لگے تو میں نے گزارش کی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے اور پلٹ پلٹ کے ماں کو دیکھا تھا، میں نے کہا آج اسی ادا کو اپناتے یہاں سے رخصت چاہیں گے۔ ہم نے جب پہلی دفعہ پلٹ کے دیکھا حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی ہماری آنکھوں کے سامنے آئی تو مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی، پلٹ کے دیکھا تو حضور ساتھ نہیں تھے۔ آپ فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ 6 سال کی عمر میں میرے بھائی ابوا کے ٹیلے پہ ماں خاموش ہے۔ پھر کفالت کا ذمہ آپ کے دادا جان نے اٹھا لیا، بڑی محبتیں ملی، کھانا کھاتے ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں پہلو میں لٹا لیتے ہیں۔ ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچتی تھی، وہاں بیٹوں کو بھی بیٹھنے کی جرت نہیں تھی، لیکن حضور لاڈلے بڑے تھے، دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے، بے پناہ محبتیں وصول ہوئی۔ بھائی جان غم کی کہانی ٹوٹی نہیں، سیلاب تھما نہیں۔ 2 سال گزرے کہ جناب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ راوی لکھتا ہے کہ مکے کے بازار سے ایک جنازہ اٹھا، آگے آگے جنازہ اور پیچھے پیچھے ایک 8 سالہ بچہ ہے جو مکے کی کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتا ہے تو کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتا ہے۔ پھر کفالت کا ذمہ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے اٹھا لیا، بڑی محبتیں ملی، کھانا کھاتے ہیں ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں تو پہلو میں لٹا لیتے ہیں۔ زندگی میں اور بھی امتحان آئے بھائی کہ عام الحزن آئے، وہ غم کا سال جس میں شفیق چچا اور آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سال کا نام غم کا سال تھا۔ حضور گھر میں لگ کے بیٹھ گئے، لیکن پھر کار نبوت کی ذمہ داریاں میرے نبی کو میدان عمل میں لے آتی ہیں۔ ہم نے قوم کے رویے پڑھے، حضور لا الہ کی دعوت دیتے ہیں، وہ کانٹے بچھاتے ہیں، وہ اجریاں پھینکتے ہیں، وہ جو گڑے کھودتے ہیں، گلے میں رسی ڈال کے تو دیتے ہیں۔ کتنے دکھ ہیں یار جو مکہ والوں نے دیے۔
3 साल शब अबी तालिब में महसूर रहे, सोशल बाइकाट हुआ, माओं की छातियों से दूध खुश्क हो गया, बच्चे भूख की वजह से रोते हैं तो माएँ मुंह पे थप्पड़ नहीं मारती, बस इतना कहती अगर तुम्हारे रोने की आवाज़ काफिरों ने सुनी तो वो तुम्हारे नबी मोहम्मद को ताने देंगे। बच्चे खामोश हो जाते। साहबा कहते हमने पत्ते खा के गुजारा किया, चमड़े भिगो भिगो करके गुजारा किया। एक साहबी का बयान नज़रों से गुजरा, फरमाते मुझे इतनी शिद्दत की भूख लगी हुई थी कि एक गीली जगह मेरा पाँव आया, न जाने वो क्या था, उठाया खा लिया, आज तक ये खबर नहीं कि वो चीज़ है क्या थी। ओ भाई, इन राहों पे चलने वालों को आजमाया गया। मेरे नबी ताइफ चले गए, वो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें बात सुनाता हूँ, उन्होंने भी दावत को मुस्तरद किया। हुजूर फरमाते मैं आया, मैंने तुम्हें अपनी बात सुनाई, ये तुम्हारी किस्मत कि उसे कबूल नहीं किया। फरमाए मेहरबानी करना, मेरे आने की खबर मक्का के लोगों को ना देना। उन्होंने कहा हम तशहीर करेंगे। सुनिएगा दोस्त, हुजूर ताइफ से वापस तशरीफ़ लाए। ताइफ का बाजार है और 2 रोया कितारे हैं, उबाश लड़के हैं और उनके हाथों में पत्थर हैं। हुजूर फरमाते मैं कदम उठाता हूँ तो वो मेरे पाँव पे पत्थर मारते हैं, मुझे दर्द हुआ तो मैं दर्द की शिद्दत की वजह से ज़मीन पे बैठ गया। वो आगे बढ़े, हुजूर को कंधों से पकड़ा, खड़ा किया। मेरे नबी फरमाते मैं दूसरा कदम उठाता हूँ तो वो मेरे दूसरे पाँव पे पत्थर मारते हैं। बदन लहू लहान है। जवानों, इस दीन की बुनियादों में पैगंबर का खून है। मैं ओकाड़ा एक जगह खिताब कर रहा था तो कुछ लोग मुझसे नाराज़ हो गए, साचा किए थे पामड़ मचदे ने। और इकबाल ने कहा था कि चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर के जहर भी करता है कभी कारे तरियाकी। मैंने कहा कड़वी कुसैली कबूल कीजिएगा। मैंने बरमला बरजस्ता कहा, हुजरों में बैठ के नहीं, नजराने वसूल करके नहीं, सिर्फ हाथ चुमा के नहीं, ये दीन मेहनत से आया है, ये दीन जुस्तजू से आया है। मेरे नबी इस पैगाम को लेके ताइफ आए, ताइफ वालों ने पत्थर मारे, अर्ज किया गया कि इनके लिए बद्दुआ कर दें। फरमाया मैं रहमत बन के आया हूँ। और फिर वहां एक जुमला इरशाद फरमाया जो उलमा के लिए था, मुबल्लिगीन के लिए था। मेरे नबी फरमाते मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। भाईजान, बाज़ का नताइज आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं, हम तो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। बाज़ का जो खातिर खां हमें नताइज चाहिए, जब वो नताइज नहीं मिलते तो हम दिल बर्दाश्ता होके वो जगह छोड़ देते हैं। हम कहते हैं हमें तो सजदे से गरज है, जो यहाँ नहीं तो वहां से कम ही करना है ना भाई, यहाँ नहीं तो हम कहीं गोजरा चले जाएंगे, टोबा टेक सिंह चले जाएंगे या किसी और जगह का नाम लेंगे। हुजूर का ये फरमान रोशनी देता है। मेरे नबी फरमाते हैं मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है। और आप जानते हो सिंध के अंदर जब नहीद नामी बेटी के सर से राजा दहर के गुंडों ने दुपट्टा खींचा तो उसने या अलल हज्जाज कहा। हज्जाज तारीख का कोई काबिल जिक्र इंसान नहीं, बहुत बड़ा बदमाश है। और उसकी बदमाशी, उसने उसके हाथ हजारों लोगों के खून से रंगे हुए हैं। उस समाज का बदमाश आदमी कहता है बहन मैं हाजिर। उसने फिर अपने भतीजे, अपने दामाद को यहाँ भेजा और वो हिंदुस्तान के तख्त और ताज को रौनता हुआ यहाँ आया और उस बेटी के सर पर इज्जत की रिदा रखी। 4 साल यहाँ गुजार के गया। उसने मकरान से मुल्तान तक सफ़र किया। अपने किरदार से, अखलाक से, गुफ्तार से 1 लाख इंसानों को मोहम्मद अरबी का गुलाम बना गया। वो खुद चला गया लेकिन यहाँ दीन छोड़ गया। उस जवान को ज़माना मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानता है। भाईजान, जिन्हें अल्लाह इज़्ज़त देता है अल्लाह आजमाता भी है। हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए, शिक में मादर में है। सर से बाप का साया उठा लिया गया। 6 साल की उम्र में अव्वा के टीले पे माँ खामोश है। 8 साल की उम्र में मक्के के बाजार से अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा। आमुल हुज़्न, शब अबी तालिब, मक्के के तलह रवैये, ताइफ के पत्थर। हम पढ़ते हैं हुजूर की ज़िंदगी में एक खुशी का सा समा था। हुजूर की गोद में 2 बच्चे थे, एक बच्चे का नाम इब्राहिम और एक बच्चे का नाम हुसैन। हुजूर दोनों बच्चे से मोहब्बत फरमा रहे थे। कभी इब्राहिम की गाल थपकाते तो कभी हुसैन की गाल को थपकाते हैं। अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया कि जाओ मेरे नबी से कहो एक को रख लो और एक को अल्लाह मांग रहा है। कितना मुश्किल है दोस्त, एक तरफ बेटा, दूसरी तरफ बेटी का बेटा। तो मेरे नबी ने अपना बेटा इब्राहिम पेश कर दिया। बेटे की जुदाई में आंसू बहाए। फिर हुसैन इब्ने अली से हुजूर ने बड़ी मोहब्बत फरमाई, कंधों पे सवार किया, सजदे में जाते हैं, तस्बीहात बढ़ा देते हैं। हुसैन की जुबान हुजूर इस तरह चूसते हैं जिस तरह खजूर को चूसा जाता है। हुसैन के लिए ये मोहब्बत के कलेमात कि मैं प्यार करता हूँ अल्लाह तू भी प्यार फरमा, जो हुसैन से प्यार करे अल्लाह तू उनसे प्यार फरमा। बेपना मोहब्बत वसूल हुई। भाईजान, गम की कहानी नहीं टूटी, सैलाब नहीं थमा। फरिश्ता फिर आ गया और फरिश्ते ने आके पैगाम दिया कि आपके इस बेटे को करबला में शहीद कर दिया जाएगा। करबला की मिट्टी दी गई। जब ये खून बन जाए तो जान लेना कि आपका नवासा
شہید ہو گیا اور وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی گئی. فرمایا جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے. پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا اور اس نے ولید کو پیغام بھیجا کہ حسین سے میرے لیے بیعت لو. اس کو مدینے سے 4 شخصیات سے خوف تھا. حسین ابن علی کو رات کی تاریکی میں بلایا گیا اور آپ جانتے تھے کہ اس وقت میں ولید کسی سے ملاقات نہیں کرتا, بات خطرے سے خالی نہیں. مشاورت سے یہ فیصلہ طے پایا کہ چند رفقا کو ساتھ لے جائیں, حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آواز دیجئے گا, ہم دارالامارت کی دیواریں پھلانگ کے اندر آ جائیں گے. حضرت امام تشریف لے گئے. ولید نے بتایا کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب ولی عہد یزید ہے اور اس نے بیعت کے لیے کہا ہے. امام علی مقام فرماتے ہیں میرے جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت کس طرح کر سکتا ہے. اور رات کی تاریکی میں چھپ کے آپ واپس آنے لگے تو مروان بن حکم یہ نائب تھا, اس نے سرگوشی کی. اس نے کہا اگر یہ شخص چلا گیا تو بعد میں قابو پانا مشکل ہوگا, ابھی فیصلہ کرو, یا تو بیعت کریں یا پھر سر کاٹ کے دمشق میں یزید کی بارگاہ میں بھیجو. جب یہ بات کی تو امام نے سن لیا, انہی قدموں سے واپس پلٹے. فرمایا کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا ہم آپس میں کوئی بات کریں. فرمایا میں نے سن لیا ہے. فرمایا تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میری رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑتا ہے. 2 ٹوک بات کی کہ یزید فاسق فاجر ہے اور میں اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں. آپ گھر تشریف لائے, بہن زینب سے مشورہ کیا کہ بہن یزید تخت نشین ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے, ہم بیعت کریں گے نہیں تو وہ یہاں جھگڑا چاہے گا اور میں شہر مدینہ کے تقدس کو پامال ہونے نہیں دوں گا اور اس شہر کو خون سے لالا زار نہیں ہونے دیں گے. تقاضا یہ ہے بہن ہم مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں. اس مشورے پر اتفاق کیا گیا اور یہ قافلہ مدینہ سے مکہ چلا گیا. یہاں رکیے گا بھائی, مجھے بتائیے گا مدینہ چھوڑنا آسان ہے؟ ابھی حالیہ لوگ حج سے آئے ہیں, ان سے پوچھو 8 دن کے لیے گئے تھے, جب واپس پلٹتے تو یوں ہی آگے تھے. بھائی جان دل پہ ہاتھ رکھ کے پلٹنا پڑتا ہے. ہم نے ایک حاجی صاحب سے پوچھا کہانی سناؤ نا حرمین کی. وہ کہتا ہے 2 لفظوں کی کہانی ہے, کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روضہ رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے. بھائی جان مدینہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں. یہ تو وہ ہیں جو 8 دن کے لیے گئے اور کچھ لوگ ایسے ہیں دوست جنہوں نے وہاں گھر بنا لیے. امام مالک 40 سال روضہ رسول پہ رہے, زندگی میں ایک حج کیا, دوبارہ حج نہیں کیا. اچھا جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے آہستہ قدم اٹھاتے تھے, دوڑتے تھے تو پلٹتے تھے تو دوڑ کے آتے تھے. کسی نے کہا حضرت ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا آہستہ قدم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اگر مجھے موت آنی تو مدینے کی حدود میں آئے. دوڑتا اس لیے ہوں کہ کہیں مدینے کی حدود سے باہر موت نہ آ جائے. اور بھائی کچھ لوگوں نے گھر بنا لی. قبلہ مصطفی صاحب فرماتے میں عمرہ کے لیے گیا تھا, ایک بزرگ ملے, کافی دیر بیٹھا رہا, رخصت چاہتے ہوئے اتنا کہا کہ بابا جی اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. فرماتے یہ کہنا تھا کہ آنکھیں چھلک پڑی. فرماتے میرے قدم رک گئے, میرا دل خوف کھانے لگا کہ میں نے تو کبھی پاکستان میں کسی کا دل نہیں دکھایا, میری کسی بات نے کوچہ حبیب میں اس بوڑھے کا دل دکھا دیا. فرماتے بابا جی میری کسی بات نے دل دکھایا؟ تو وہ بوڑھا کہتا ہے بیٹا مجھے مدت ہوگی یہاں موت مانگتے ہوئے اور آپ میرے لیے زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہو. اور بھائی لوگوں نے گھر بنائے. پیر جماعت علی حج کے لیے گئے, وہاں ایک یتیم بچے سے ملاقات ہوئی, پھٹے پرانے کپڑے تھے, رہائش گاہ پہ لے گئے, کھانا لباس دیا اور پھر اس کو لے کر کے گنبد حضرہ کے سامنے بیٹھے تھے. باتیں شروع ہو گئی, اپنے بارے میں بتانے لگے, پاکستان سے آیا ہوں, میرے ساتھ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ پیار کرتے ہیں, میرے بیٹے بنو اور میرے ساتھ میرے وطن چلو. ساتھ وعدہ بھی کیا سال میں 1 مرتبہ میں یہاں آتا ہوں, تمہیں بھی لے آؤں گا. بچے نے بڑا معصومانہ سوال کیا, قبلہ جہاں لے جا رہے ہو؟ گنبد حضرہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ وہاں ہوں گے؟ تڑپ کے پیر جماعت علی کہتے اگر یہ وہاں ہوتے تو میں یہاں کیوں آتا؟ کہا مولانا ناراض نہ ہوئیے گا, وہ شہزادوں والی زندگی مبارک ہو آپ, لیکن میں حضور کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا. او بھائی لوگوں نے گھر بنائے. اچھا جو وہاں بیٹھ کے نا انہوں نے پھر اس چوکھٹ کا ادب بھی کیا. امام مالک نے 40 سال روزہ رسول پہ درس حدیث دیا, کتاب کا ورق پڑھتے تھے, آواز بھی پیدا نہیں ہوتی تھی. جب مدینے کی گلی سے گزرتے دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے, کندھے زخمی ہو جاتے. کہا حضرت حضور کے شہر مدینہ کے گلی بازار اتنے تنگ سوڑے نہیں دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو. فرماتے یہ گلیاں بازار وہی ہیں جہاں سے حضور گزرے ہیں. احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں میرے رسول کے قدم لگے ہیں اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا دوں. سیدنا صدیق اکبر نے دیوار کھڑی کی جہاں حضور کی پیشانی لگتی تھی, آج بھی وہ دیوار موجود ہے. مصلی کھینچ کے پیچھے لے آئے, جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں وہاں ابو بکر کی پیشانی لگتی ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا مدینے میں جاؤ تو آنکھیں بھی پوری نہ کھولو. میں رمضان المبارک میں عمرہ کے لیے گیا, ہمارے ایک دوست ہیں نجم صاحب, کراچی سے ان کا تعلق ہے, ان کے بیٹے نے حفظ کیا تو مدینہ میں انہوں نے ایک فارم ہاؤس میں پروگرام کیا, ہمیں بھی بلایا. ان کے والد بہت بڑے عالم ہیں. پروگرام کا آغاز ہوا, ثنا خان نعت کے لیے آئے, کہا بیٹا ناراض نہیں ہونا, یہ پاکستان نہیں, یہ کوچہ حبیب ہے, وہاں جس لہجے میں پڑھتے ہو پڑھو, لیکن یہاں آواز کو دھیما رکھنا.
یہاں آواز کا شور بے ادبی ہوتی ہے، اونچی آواز نہیں کرنی۔ وہ کہتے ہیں میں علماء کو بھی ملا ہوں، بڑے بڑے اولیاء کو بھی ملا ہوں، جب وہ آپس میں کلام کرتے تھے تو کندھے پہ ٹھوڑی رکھتے اور آہستہ آواز میں بات کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میرے نزدیک مدینے کی بے ادبی یہ ہے کہ بندہ یہاں آ کے بے تکلف ہو جائے۔ اور بھائی کچھ لوگوں نے گھر بنا، اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں یار جنہوں نے ابھی کوچہ حبیب نہیں دیکھا، کبھی ان سے بھی پوچھو یار مدینہ کتنا تڑپاتا ہے۔ میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری، حفیظ طائب کے شاگرد ہیں، اچھا لکھتے ہیں، وہ تخیلات میں خود کو کھینچ کے درے حبیب تک لے چلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آساں دے بوئے کھل دے، درداں دے ورکے تھل دے، دکھاں دے چکڑ چل دے، اکھاں چو ہنجو ڈول دے، لوں دا سینہ پاڑ دے، آقا جی دل نو ساڑ دے، غوطے تے غوطہ کھا رہے ہیں، وہماں چ ڈبدا جا رہے ہیں، دسیا نہ چننا تارے ہیں، رائیاں تو پچھ پچھ ہارے ہیں، جتھے خدا دا نور ہے وہ شہر کنی دور ہے، سوچا پکاندا جاونا، من وچ بٹھاندا جاونا، نقشے پکاندا جاونا، کر لے کرینا انج دا ہونا مدینہ انج دا، ویلے نے ڈاڈے یا نبی، پلے نہیں ساڈے یا نبی، بیٹھے دراڈے یا نبی، امتی تو ہاڈے یا نبی، ہجران دے پھنی رشوک دے، مڑ مڑ کے اے حقوق دے، آمن مرادہ پک کے قسمت لے جاون دھک کے، سونا مدینہ تک کے، بہ جاواں جس دم تھک کے، ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے، کملی ذرا سرکا کے، مکھڑے تو پردہ چا کے، خواباں چ پھیرا پا کے، آقا آکھن آ کے، راواں دی سختی جھل کے آئے او دوروں چل کے، الفت دے ڈابو تر کے، ہو کے سلیم بھر کے، دل نو آنند آ گیا، سانو پسند آ گیا۔ کرم فرماؤ ساڈے تے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آؤن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ۔ او بھائی یہ وہ ہے جس نے نہیں دیکھا، کوئی 8 دن کے لیے گیا تو تڑپ گیا، کوئی سال جو کچھ لوگوں نے گھر بنا لیے۔ اور بھائی حسین پیدا مدینے میں ہوئے، بچپن مدینے میں گزرا، لڑکپن مدینے میں گزرا، جوانی کی بہاریں مدینے میں ہے، 56 سال عمر ہوگی یار، مدینہ چھوڑنا آسان تھا، لیکن اشک بار آنکھوں سے روضہ رسول پہ آئے، آخری سلام کیا، جنت البقیع میں ماں کو سلام کیا، اور یہ قافلہ مکہ المکرمہ میں آ گیا۔ میں جلدی اپنی گفتگو سمیٹنے کی طرف بڑھ رہا ہوں، مجھے اس بات کا پوری شدت سے احساس ہے، آپ عشاء سے اس وقت تک بیٹھے ہوئے ہیں تو، لیکن میزبان کا بھی اصرار تھا کہ آپ نے خطاب لمبا یعنی 40 منٹ تک انہوں نے کہا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جلدی ہو جائے۔ خیر مکہ جب تشریف لے آئے تو کوفہ والوں کو خبر ملی، انہوں نے خط لکھنے شروع کر دی، خط ایک نہیں تھا کئی تھے، بعض خط بڑے تلخ تھے، جس میں انہوں نے کہا اگر آپ نہ آئے تو ہم اللہ کو شکایت کریں گے کہ ہمیں آپ کے نبی کے نواسے کی مدد کی ضرورت تھی اور یہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے۔ آپ خوف الہی رکھتے تھے اور یہ خوف الہی امام کو کربلا کی طرف لے گیا۔ اور ایک تو بات بچپن میں شہادت مشہور ہو چکی تھی، اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سفر میں تھے تو راستے میں پڑاؤ ڈالا اور پوچھا یہ جگہ کون سی ہے، بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے، تو آپ خیمے سے باہر آ کے رونے لگے اور آپ فرماتے یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ ادھر مسلم بن عقیل کو نمائندہ بنا کے بھیجا گیا کہ وہاں کے حالات دیکھے جائیں، تو یہی فرمایا گیا کہ وہاں کے حالات سازگار ہیں، کیونکہ پہلے دن 14,000 کوفی بیعت کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر تھے، وہ محب اہل بیت میں سے، تو انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ آپ نے فوراً بھائی کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ ہیں، تشریف لا کے ان کی سرپرستی فرمائیں۔ خط مکہ آ گیا اور ادھر کوفہ کے حالات بدل گئے۔ جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے خط لکھا کہ یہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے، اگر چند دن اسی طرح سلسلہ چلا تو یہاں تیری حکومت کو خطرہ ہے، اور کسی ایسے شخص کو بھیجو جو یہاں کے حالات کو کنٹرول کرے۔ اس نے پھر ابن زیاد بدبخت کو بھیجا، وہ ساری تفصیلات آپ نے علماء سے سنی ہوئی ہیں، اس نے آ کر کے خطاب کیا، نعمان بن بشیر کو موصول کیا اور حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور ادھر امام نے آنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے ہر چند کہا کہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں، حج کا موسم ہے، خطاب کرو، ہم یزید کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے، لیکن آپ فرما دیں میرے غم گسارو، میرے جان نثارو، نہ روکو، مجھے جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ فرمائے لوگوں اگر میں نہیں جاتا نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ رخت سفر باندھا، فرزدق سے ملاقات ہوئی، حالات پوچھے، کہا دل آپ کے ساتھ، تلواریں یزیدیوں کے ساتھ، آگے بڑھے تو حر نے روک لیا۔ مختصر یہ ہے کہ یہ قافلہ 1 یا 2 محرم کو کربلا میں تھا، 7 محرم کو پانی بند ہوا اور 10 محرم کو دو بدو جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ مٹھی بھر اور ادھر ہزاروں میں ہیں، جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے نا بھائی، اللہ انہیں آزماتا بھی ہے۔ یہ کربلا کی مشکل گھڑی
72 नफूस और उधर हजारों में है। और जब सुबह का सवेरा तलू हुआ, दू बदू जंग का आगाज हुआ। ये मुट्ठी भर उन जालिमों से टकरा गए, कईयों को वासले नार करके वापस पलटते हैं तो हुसैन लाशें उठा उठा के खेमे तक ला के अल्लाह से सिर्फ इतना ही कहते हैं, अल्लाह हुसैन की ये कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल कर ले। अली अकबर मैदान में आए, यार 18 साल जवान जिसकी शक्ल रसूलुल्लाह से मिलती थी। कहा अब्बा जान इजाजत हो? कहा फूफो से इजाजत लो। तो कहा फूफो मुझे, मैं किसका बेटा? कहा मेरे बेटे हो। तो कहा हुसैन किसके बेटे? कहा कुरान कहता है वो नबी का बेटा है। कहा अपने बेटे को नबी के बेटे पर कुर्बान होने की इजाजत दे दो। मैदान में गया यार, कईयों को वासले नार करके वापस आया। कहा अब्बा जान 2 घूंट पानी नसीब हो जाए तो देखिएगा आपका बेटा इन नलायकों को किस तरह वासले नार करता है। अपनी खुश्क जुबान हुसैन जो है वो अपने बेटे के मुंह में रख देते हैं। थोड़ी सी तरावट आई, ये बेटा मैदान में आया। अब के बार दुश्मन चाल बदल चुका था, दूर से हुसैन के बेटे को पत्थर मारे। ये पत्थर रुखसार पे भी लगे, ये पत्थर होंठों पे भी लगे होंगे, ये पत्थर सीने पे भी लगे होंगे, ये पत्थर सर पे भी लगे। हुसैन का बेटा जब खुद को संभाल न सका, घोड़े से जमीन की तरफ आया, आवाज दे के कहा अब्बा जान मुझे संभालिएगा। रावी कहते उस वक्त इमाम की उम्र 56 साल 5 माह 5 दिन थी और आप इतने जवान दिखाई देते थे कि आपकी दाढ़ी और सर के बालों में एक बाल भी सफेद नहीं था। जब करबला की मिट्टी पे बेटा तड़पा, हुसैन उस तड़पते लाश को उठा के खेमे तक लाए और कहा अल्लाह हुसैन की ये कुर्बानी कबूल फरमा ले। तो आपकी दाढ़ी और सर के बाल सफेद हो चुके थे। कहा मालिक मेरी ये भी कुर्बानी। अली असगर गया, 6 माह का नन्ना, उसके हलक में 2 शाखा तीर लगा। कहा अल्लाह इसको भी कबूल कर ले। कासिम यार 9 साल उम्र है, छोटी सी तलवार लेके मैदान में गया। 2 लम्हों के बाद वो भी शहीद हो गए। उन्हें भी उठा के कहा मालिक इसको भी कबूल फरमा ले। और यार औनो मोहम्मद भी कुर्बान हो गए, हजरत अब्बास भी शहीद हो गए और मौले हुसैन खुद भी मैदान में आए। कईयों को वासले नार किया, गाजर मूली की तरह काटा, लेकिन फिर दुश्मन की तरफ से तीर तलवारें नेज़े पूरे जिस्म में पेवस्त थे। फिर हुसैन घोड़े से जमीन की तरफ आए और अपनी पेशानी को अल्लाह के हुजूर झुका दिया और क्या कहते हैं, मालिक मैं तेरी तकदीर पे राजी हूँ, बता तू भी मुझसे राजी हुआ है कि नहीं हुआ। यार इस मंजर को हूरों ने भी देखा होगा, कलेजे फटे। इस मंजर को फरिश्तों ने भी देखा कि मालिक धरती पे क्या होने जा रहा है। एक वक्त था फरिश्तों ने कहा था पाकी हम बोलते हैं, इंसान को बनाने की क्या जरूरत। तो अल्लाह ने फरमाया था इन्नी आलमु मा ला तालमून, फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। आज करबला में इन्नी आलमु मा ला तालमून की तफसीर हो रही है। फरिश्तों तुम्हारे सीनों में दिल, उसमें धड़कने, उसमें कासम का प्यार, उसमें अली अकबर की मोहब्बत, उसमें अली असगर की चाहते होती, मैं देखता किस तरह कुर्बान करते। ये हुसैन है, ये हुसैन है, ये हुसैन है। सब कुछ कुर्बान करने के बावजूद भी कह रहा है बता मौला तू मुझसे राजी भी हुआ है कि नहीं हुआ। यार इस मंजर को इकबाल ने देखा तो खैराज फातिमा को पेश करता है। वो कहता है रिश्ता आईन हक जंजीरे पास फरमाने जनाबे मुस्तफा, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में सजदहा बरखा के उपाशीद में। इकबाल कहता है सैयदा तेरे बाबा की शरीयत का पाबंद हूँ, हुक्म है कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं। वरना इकबाल कहता है जी चाहता है काबे की तरफ रुख करके सजदा ना करूं, तेरी कब्र की तरफ रुख करके सजदा करूं। काबे का तवाफ नहीं तेरी कब्र का तवाफ करूं, क्योंकि जो काम तूने किया है वो दुनिया की किसी और औरत ने नहीं किया। नबी के घर की है इज्जत, नबी से सुनते हैं। अली के घर की है अजमत, अली से सुनते हैं। वो जिसने मुअज्जज किया घराने को, हुसैन पाल के दिया जिसने ज़माने को। और यार हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, इस्लाम की अजमत आया ना होती, खुदा के घर में अज़ा ना होती। हुसैन इब्ने अली को इकबाल खिराज अकीदत क्यों पेश करता है, उसकी वजह यह थी। इकबाल कहता है सैयदा ये तेरे दूध की तासीर है। सैयदा दूध भी पिलाती थी और सोने मोहम्मद पे दरूद भी पढ़ती थी। बेटों ने दश्ते नैनवा को मैदान करबला बना दिया। और इकबाल एक जगह उम्मत मुस्लिमा की औरत को पैगाम देता है। वो कहता है अगर तू दुर्वेश लाहौरी की नसीहत को पकड़ ले, 1000 ज़माने 1000 संगतें बीत जाएंगी, कहा नाम नहीं मिटेगा। इकबाल का मशवरा क्या है, वो कहता है लोगों की नजरों से पोशीदा हो जा, तू बतूल बन जा, तेरी गोद में हसन हुसैन के जाननशीन खेलेंगे। करबला से पैगाम मिलता है भाई, माँ का किरदार नस्ल बनाता है। नेपोलियन या हिटलर ने कहा था तू मुझे अच्छी माएँ दो मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। माँ मुयस्सर होगी तो औलाद भी मुयस्सर होगी। मंसूर अलवी एक बहुत बड़ा राइटर गुजरा है, वो कहता है मैंने एक बच्चे से पूछा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, तो वो कहता है मैं बड़ा होकर नूरुद्दीन जंगी बनूंगा। आप जानते नूरुद्दीन जंगी कौन है? ये वो शख्स है जिसको हुजूर ख्वाब में मिले, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते हुजूर ख्वाब में मिले। कहा नूरुद्दीन
दो चत कबरे कुत्ते मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, रास्ता रोको। उठे मुसल्ले पे बैठ के रोने लगे, अल्लाह खैर हो मदीने की। हुजूर दूसरे दिन फिर ख्वाब में मिले, कहा नूरुद्दीन वो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। तड़प के मुसल्ले पे बैठ के तड़पने लगे, कहा अल्लाह मेरे नबी के शहर मदीना की खैर फरमाना। तीसरा दिन हुआ, हुजूर फिर ख्वाब में मिले, कहा नूरुद्दीन मैंने तुम्हें कहा वो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, अब के बार मुसल्ले पे नहीं। भाई लब्बई की सदाए। और 20 दिन का सफर 16 दिनों में किया, और उन कुत्तों को जो रोजे रसूल की तरफ बढ़ रहे थे वासले नार किया। फिर मदीने की गलियों में चीखे मार मार के नूरुद्दीन रोता है और क्या कहता है, बंदा नवाज, बंदा नवाज, ये मेरा एजाज कि इस बड़ी कायनात में आपने मेरा इंतखाब किया। मंसूर अलवी कहता है मैंने इस बच्चे से कहा बड़ा होके नूरुद्दीन जंगी बनेगा? कहा हाँ नूरुद्दीन जंगी बनूंगा। कहा बता शौक कैसे पैदा हुआ? तो वो कहता है माँ कहती है अगर तू नूरुद्दीन जंगी बनेगा ना तो ख्वाब में रसूलुल्लाह तुम्हें अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएंगे। भाईजान माँ सिखाती है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, कितना बड़ा नाम है। काकी हिंदी का लफ्ज है जिसका माना रोटी है। इस नाम से कुतुबुद्दीन शोहरत कैसे पाते हैं सुनिएगा। वालिदा बचपन में कहती बेटा मुसल्ला बिछाना, दामन फैलाना और अपने रब से खाना मांग। मुसल्ला बिछा के दामन फैला के तमाम से रब से जो है वो दुआ मांगता है। माँ ताज़ा खाना बना के कमरे में रखती है, वो खाना खाता है और कभी कभी इजहार भी करता है, माँ अल्लाह कितना मेहरबान है, मैं दामन फैलाता हूँ तो वो मुझे खाना देता है। माँ खुश होती है कि या अल्लाह शुक्र है कि मेरे बेटे का तेरे साथ तवक्कल का रिश्ता जुड़ गया। और भाई मैं रब के साथ जोड़ती थी। फरमाती ये मश्क काफ़ी देर चलती रही। फरमाती एक दिन मैं घर से बाहर किसी काम की गरज से गई थी, वापस आने में ताखीर हुई, दिल खौफ खाने लगा, डूबने लगा। अल्लाह बड़ी मेहनत की है तेरे साथ इसका तवक्कल का रिश्ता जोड़ने के लिए, ऐ अल्लाह आज कहीं वो रिश्ता कमजोर ना हो जाए। फरमाती घर आई तो कुतुबुद्दीन माहवे इस्तराहत था। बेदार हुआ तो मैंने कहा पुत्र खाना खाया? कहा हाँ अम्मा खाया। कहा माँ जो खाना आज खाया पहले कभी नहीं आया, कभी नहीं खाया, जो मजा आज आया पहले कभी नहीं आया। और मैं तो रब से जोड़ती थी और ये वही कुतुबुद्दीन है। उस्ताद जो ना उस्ताद माँ मदरसे में भेजती है, उस्ताद कहता है बेटा पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन असबरथा सयकूलुस सुफहाउ मिनन नास असबरथा तिलका रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद। असबरथा 14 पारे सुनाए। उस्ताद बड़े मुतासिर हुए, पुत्र जहां से 14 पढ़े बकिया 16 भी उसी मदरसे में उसी उस्ताद से पढ़ लेता, हिजे भी अच्छे, मंजर खूब। तो अर्ज की उस्ताद जी मैंने किसी मदरसे में किसी उस्ताद से जानुए तलम्मुस तय नहीं किए। तो कहा पुत्र ये दौलत कहाँ से आई? तो अर्ज कहता है उस्ताद जी मेरी वालिदा 14 पारों की हाफिजा थी, मैंने माँ से सुन सुन के हिफ्ज कर लिए हैं। भाईजान माँ कुरान पढ़े बेटा कारी कुरान बनता है। माँ दूध पिलाए सोने मोहम्मद पे दुरूद पढ़े तो बेटा दश्ते नैनवा को मैदान करबला बना देता है। यह है किरदार माओ का। माँ का किरदार नस्लें बनाता है। क्लासरूम में टीचर ने सवाल किया बच्चों बड़े होकर क्या बनोगे? किसी ने डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर कहा। एक बच्चा कहता उस्ताद जी मैं बड़ा होकर सहाबी रसूल बनूंगा। झटका लगा, कहा पुत्र सहाबी वो होता है जिसने हुजूर का जमाना पाया हो, सर की आंखों से सोने का जमाल देखा हो। तू तो 14 सदियों के फासले पे खड़ा है, लेकिन बता शौक कैसे पैदा हुआ? कहा उस्ताद जी मेरी वालिदा रोजाना सोने से पहले मुझे एक सहाबी रसूल का वाकया सुना के सोती है, तो मेरे दिल में शौक पैदा हुआ है मैं बड़ा होकर सहाबी बनूं। रुकिएगा दोस्त, हमने सहाबा की मोहब्बत सिखाई? माजरत से जवाब नहीं में आएगा। कराची से इस्लामाबाद से कराची तक जो तबर्रे बोले गए, सहाबा को गालियां दी गई, आपको नहीं पता? सैयदना सिद्दीक़ अकबर को गालियां दी गई, आपको नहीं पता? इन लोगों के अकायद आप लोगों के सामने नहीं? इन दिनों में ये फितना कितना जोर पकड़ जाता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को गालियां दी जाती हैं, सहाबा को गालियां दी जाती हैं। 6 सहाबा के अलावा सब जहन्नमी मफाद परस्त, मुझे अपनी उम्र से इसलिए नफरत किसका नाम उमर। ये बातें आपने नहीं सुनी? काश कि आपने अपने बच्चों को सहाबा की मोहब्बत सिखाई होती। जिस तरह टीचर रोजाना यार एक नया सबक लेके क्लास में आता है ना, ये बाप का भी काम था। सिर्फ पैसा पैसा सब कुछ नहीं, परदेश के धक्के ही सब कुछ नहीं। अपनी उन नस्लों को भी वक्त दो, रोजाना बिठाओ, चटाई बिछाओ, मुसल्ले पे खुद बैठो, किताब खोल के कहो आओ बच्चों आज अबू बकर की बातें करें, आओ बच्चों आज उमर फारूक की बातें करें, उस्मान गनी की बातें करें, मौला अली की बातें करें। नताए जाने थे। अगर कोई नालायक बदबख्त बकवास करता तो गुद्दी से जुबान खींचता। माँ बचपन में सिखा गई है। रसूलुल्लाह फरमाते मैंने दुनिया में सबको सिला दिया है, अबू बकर को सिला क़यामत के दिन मेरा रब ही अता फरमाएगा। यह है सिखाना हमने। और भाई माँ का किरदार नस्लें बनाता है। यह हमें करबला से पैगाम मिलता है। और एक और बात सुनिएगा, हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये आखिरी बातें हैं। हुसैन इब्ने अली वक्त आखिर पूरा बदन जिस्म जो है ना जख्मों से चूर चूर है, और हुसैन की पेशानी कहाँ है भाई? सजदे में है। ये सजदे कहां से मिले? ये करबला के सजदे, ये घर से सजदे मिले। भाईजान नस्लें बनती हैं घर से।
हज़रत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद गिरामी को सारी सारी रात उम्मत के लिए तड़पते देखा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े देखा, पाँव मुबारक मुतवर्रिम हो जाते। अर्ज किया गया आप मुशक्कत में पड़े रहते हैं, हालांकि अल्लाह ने आपकी बरकत से अगले पिछलों के गुनाह माफ़ फरमा दिए। मेरे नबी फरमाते अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। हुसैन ने 7 साल नाना जान को सजदों में देखा था और वालिदा ने सारी जिंदगी अपने वालिद गिरामी को सजदों में देखा, और फिर हुसैन इब्न अली ने अपनी वालिदा को सजदों में देखा। सईदा का काम क्या होता था, दूध जो ना वो मुसल्ला बिछाती थी और फिर सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़ी रहती थी। और एक दिन क्या कहती है, अल्लाह तेरी रातें मुख्तसर है, रात बीत जाती है ज़ौक़े बंदगी नहीं पूरा होता, अल्लाह एक रात तो फातिमा को दे दे, तुझे जी भर के सजदे तो कर लूँ। यह है वालिदा का मिजाज। और वालिद गिरामी, किसी ने मौला कायनात से पूछा जिसकी इबादत करते हो कभी उसे देखा, कहा उतनी देर तक अली सजदे से सारी नहीं उठाता जितनी देर तक उसके जमाल को देख नहीं लेता। और भाई ये घर का माहौल है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मैंने तहज्जुद अपने बाप से सीखी है, एक दिन में 1,000 नफल पढ़ने वाले। सैयदा ज़ैनब जब करबला से वापस आई ना, तो मदीने की औरतें जो है वो अफसोस के लिए आई। किसी खातून ने कहा बहन करबला में खानदान नबूवत पे सबसे मुश्किल घड़ी कौन सी थी। पूछने वाले की गर्ज किसी तड़पती शहादत का तस्करा होगा, लेकिन सैयदा ज़ैनब फरमाती करबला में खानदान नबूवत पे सबसे मुश्किल घड़ी वो थी जब खैमों को आग लगी तो बच्चे डर की वजह से भागे, और मैं उन बच्चों को जमा कर रही थी और लाशों को इकट्ठे कर रहे थे। तो आप फरमाती हमारी नमाज मगरिब में थोड़ी सी ताखीर हो गई। कज़ा नहीं भाई, कज़ा नहीं, कज़ा नहीं, ताखीर। भाईजान ये मुसल्ला घर से मिला तो मुसल्ला करबला में भी बिछा। मोहब्बत कहते अमल को आसान करती है, मोहब्बत दावा अमल दलील। हुसैनियत के नारे नाराज ना होइएगा खोखले हो गए, और उन्होंने तो वक्ते आखिर भी सजदा ना छोड़ा। और हमारे पास सजदों की अगर गिनती करें तो उंगलियों के पोरों पे गिन के बता सकेंगे। किसी के पास फजर, किसी के बाद एक जो है वो जुमा, और किसी के पास ईद, और कुछ बदनसीब ऐसे भी जिन्हें कभी मस्जिद में जाना नसीब नहीं हुआ। हमने नारे भी लगाए, हमने न्याज भी बांटी, हमने आंसू भी बहाए। ये प्यार है भाई, हमारी आंखें भी छलकती हैं, हम भी उनका नाम का न्याज बांटते हैं भाई। तो क्या यहां मोहब्बत आके खामोश हो गई? और भाई उन्होंने तो वक्ते आखिर भी सजदा नहीं छोड़ा था, हम कैसे हुसैनी हैं? ये बस्ती सारी मुसलमानों की है, यहां बसने वाले सारे मुसलमान हैं। एक घर में 8-8 अफराद होंगे, सब पे नमाज फर्ज है। मुझे बताओ नमाज के वक्त कितने लोग होते हैं? 1.5 सफ भी नहीं होती भाई। नमाज तो सब पे फर्ज है। अपनी औलाद को आपने गाड़ी भी दी, बंगला भी दिया, और भाई आपने अपनी औलाद को, अपनी औलाद की खुशियां खरीदने के लिए आपने 18-18 घंटे फैक्ट्रियों में काम किया, आपने परदेश के धक्के खाए, और भाई अपनी औलाद को आपने बहुत कुछ दिया। मैंने कहा गलत नहीं भाई, गाड़ी भी दो, बंगला भी दो, अच्छा मोबाइल भी लेके दो। ओ भाई जान आपने इतना कुछ दिया, मेरा सवाल है आपने अपने बच्चों को मुसल्ला लेके दिया? आपने अपने बच्चों को दुरूद की तस्बीह दी? हम घरों की तलाशी लेना भाई तो हमारे घरों से मुसल्ले को नहीं मिलते। ये पेशानियां सजदों के नूर से मारूम हो गई, और उन्होंने तो वक्ती आखिर भी नहीं सजदा छोड़ा, तो हम कैसे हुसैनी हैं? ये करबला का पैगाम है हुसैन के मानने वालों, हुसैन के नाम पे जमा होने वालों, उन्होंने वक्ती आखिर भी सजदा नहीं छोड़ा। और आज की इस बज़म में मैं और आप वादा करें कि आज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। मेरी आदत नहीं और ना ही हमारे बड़ों ने ये सिखाया है कि आपने बार बार, लेकिन इस जगह पे आके मैं आपसे एक ज़रूर गुजारिश करूँगा कि इतने ज़ोर से ज़रूर कहिएगा कि शैतान का भी कलेजा फट जाए कि आज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह आज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। ये हुसैन इब्न अली ने वक्त आखिर भी सजदा, लेकिन ये सजदा घर से मिला था और करबला तक सजदा गया। और आखिरी बात, हुसैन इब्न अली करबला में खड़े थे और एक तरफ दुश्मन की बड़ी तादाद। भाईजान जब दुश्मन सर पे आके खड़ा हो और मुश्किल हालात में लोग फैसले तब्दील करते हैं, सर बचाने के लिए हाथ दे देते हैं, लेकिन हुसैन इब्न अली ने करबला में हाथ बचाने के लिए सर दे दिया, लेकिन जालिम के हाथ में हाथ नहीं दिया। अल्लाह मुझे आपको हुसैन इब्न अली की सीरत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। जुमला इरशाद फरमाया जो उलमा के लिए था, मुबल्लिगीन के लिए था। मेरे नबी फरमाते मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। भाईजान बाज़ नताइज आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं, हम तो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। बाज़ जो खातिर खां हमें नताइज चाहिए, जब वो नताइज नहीं मिलते
تو ہم دل برداشتہ ہو کے وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں تو سجدے سے غرض ہے, جو یہاں نہیں تو وہاں سے کم ہی کرنا ہے نا بھائی, یہاں نہیں تو ہم کہیں گوجرا چلے جائیں گے, ٹوبا ٹیک سنگھ چلے جائیں گے, یا کسی اور جگہ کا نام لیں گے. حضور کا یہ فرمان روشنی دیتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے. اور آپ جانتے ہو سندھ کے اندر جب نہید نامی بیٹی کے سر سے راجہ دہر کے ہنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا علل حجاج کہا. حجاج تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں, بہت بڑا بدماش ہے, اور اس کی بدماشی اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. اس سماج کا بدماش آدمی کہتا ہے بہن میں حاضر. اس نے پھر اپنے بھتیجے اپنے داماد کو یہاں بھیجا, اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا, اور اس بیٹی کے سر پر عزت کی ردا رکھی. 4 سال یہاں گزار کے گیا. اس نے مکران سے ملتان تک سفر کیا. اپنے کردار سے, اخلاق سے, گفتار سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد عربی کا غلام بنا گیا. وہ خود چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا. اس جوان کو زمانہ محمد بن قاسم کے نام سے جانتا ہے. بھائی جان, جنہیں اللہ عزت دیتا ہے اللہ آزماتا بھی ہے. حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے, شکم مادر میں ہے. سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا. 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پہ ماں خاموش ہے. 8 سال کی عمر میں مکے کے بازار سے عبد المطلب کا جنازہ اٹھا. عام الحزن شیب ابی طالب, مکے کے تلخ رویے, طائف کے پتھر. ہم بڑھتے ہیں. حضور کی زندگی میں ایک خوشی کا سا سما تھا. حضور کی گود میں 2 بچے تھے. ایک بچے کا نام ابراہیم اور ایک بچے کا نام حسین. حضور دونوں بچے سے محبت فرما رہے تھے. کبھی ابراہیم کی گال تھپکاتے تو کبھی حسین کی گال کو تھپکاتے ہیں. اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو ایک کو رکھ لو اور ایک کو اللہ مانگ رہا ہے. کتنا مشکل ہے دوست, ایک طرف بیٹا دوسری طرف بیٹی کا بیٹا. تو میرے نبی نے اپنا بیٹا ابراہیم پیش کر دیا. بیٹے کی جدائی میں آنسو بہائے. پھر حسین ابن علی سے حضور نے بڑی محبت فرمائی. کندھوں پہ سوار کیا, سجدے میں جاتے ہیں, تسبیحات بڑھا دیتے ہیں. حسین کی زبان حضور اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور کو چوسا جاتا ہے. حسین کے لیے یہ محبت کے کلمات کہ میں پیار کرتا ہوں اللہ تو بھی پیار فرما, جو حسین سے پیار کرے اللہ تو ان سے پیار فرما. بے پناہ محبت وصول ہوئی. بھائی جان, غم کی کہانی نہیں ٹوٹی, سیلاب نہیں تھما. فرشتہ پھر آ گیا اور فرشتے نے آ کے پیغام دیا کہ آپ کے اس بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. کربلا کی مٹی دی گئی. جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ آپ کا نواسا شہید ہو گیا. اور وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی گئی. فرمایا جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے. پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا اور اس نے ولید کو پیغام بھیجا کہ حسین سے میرے لیے بیعت لو. اس کو مدینے سے 4 شخصیات سے خوف تھا. حسین ابن علی کو رات کی تاریکی میں بلایا گیا, اور آپ جانتے تھے کہ اس وقت میں ولید کسی سے ملاقات نہیں کرتا. بات خطرے سے خالی نہیں. مشاورت سے یہ فیصلہ طے پایا کہ چند رفقا کو ساتھ لے جائیں. حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آواز دیجئے گا, ہم دارالامارت کی دیواریں پھلانگ کے اندر آ جائیں گے. حضرت امام تشریف لے گئے. ولید نے بتایا کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب ولی عہد یزید ہے, اور اس نے بیعت کے لیے کہا ہے. امام علی مقام فرماتے ہیں میرے جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت کس طرح کر سکتا ہے. اور رات کی تاریکی میں چھپ کے آپ واپس آنے لگے تو مروان بن حکم یہ نائب تھا, اس نے سرگوشی کی. اس نے کہا اگر یہ شخص چلا گیا تو بعد میں قابو پانا مشکل ہوگا. ابھی فیصلہ کرو, یا تو بیعت کریں یا پھر سر کاٹ کے دمشق میں یزید کی بارگاہ میں بھیجو. جب یہ بات کی تو امام نے سن لیا, انہی قدموں سے واپس پلٹے. فرمایا کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا ہم آپس میں کوئی بات کریں. فرمایا میں نے سن لیا ہے. فرمایا تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میری رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑتا ہے. 2 ٹوک بات کی کہ یزید فاسق فاجر ہے اور میں اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں. آپ گھر تشریف لائے, بہن زینب سے مشورہ کیا کہ بہن یزید تخت نشین ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے, ہم بیعت کریں گے نہیں تو وہ یہاں جھگڑا چاہے گا, اور میں شہر مدینہ کے تقدس کو پامال ہونے نہیں دوں گا, اور اس شہر کو خون سے لالا زار نہیں ہونے دیں گے. تقاضا یہ ہے بہن ہم مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں. اس مشورے پر اتفاق کیا گیا اور یہ قافلہ مدینہ سے مکہ چلا گیا. یہاں رکیے گا بھائی, مجھے بتائیے گا مدینہ چھوڑنا آسان ہے؟ ابھی حالیہ لوگ حج سے آئے ہیں, ان سے پوچھو 8 دن کے لیے گئے تھے, جب واپس پلٹتے تو یوں ہی آگے تھے. بھائی جان دل پہ ہاتھ رکھ کے پلٹنا پڑتا ہے. ہم نے ایک حاجی صاحب سے پوچھا کہانی سناؤ نا حرمین کی. وہ کہتا ہے 2 لفظوں کی کہانی ہے, کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روزہ رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے. بھائی جان مدینہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں. یہ تو وہ ہیں جو 8 دن کے لیے گئے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں دوست جنہوں نے وہاں گھر بنا لیے. امام مالک 40 سال روزہ رسول پہ رہے, زندگی میں ایک حج کیا, دوبارہ حج نہیں کیا. اچھا جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے آہستہ قدم اٹھاتے تھے, دوڑتے تھے تو پلٹتے تھے تو دوڑ کے آتے تھے. کسی نے کہا حضرت ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا آہستہ قدم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اگر مجھے موت آنی تو مدینے کی حدود میں آئے.
دوڑتا اس لیے ہوں کہ کہیں مدینے کی حدود سے باہر موت نہ آ جائے۔ اور بھائی کچھ لوگوں نے گھر بنا لی۔ قبلہ مصطفی صاحب فرماتے میں عمرہ کے لیے گیا تھا، ایک بزرگ ملے، کافی دیر بیٹھا رہا، رخصت چاہتے ہوئے اتنا کہا کہ بابا جی اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ فرماتے یہ کہنا تھا کہ آنکھیں چھلک پڑی۔ فرماتے میرے قدم رک گئے، میرا دل خوف کھانے لگا کہ میں نے تو کبھی پاکستان میں کسی کا دل نہیں دکھایا، میری کسی بات نے کوچہ حبیب میں اس بوڑھے کا دل دکھا دیا۔ فرماتے بابا جی میری کسی بات نے دل دکھایا؟ تو وہ بوڑھا کہتا ہے بیٹا مجھے مدت ہوگی یہاں موت مانگتے ہوئے اور آپ میرے لیے زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہو۔ اور بھائی لوگوں نے گھر بنائے، پیر جماعت علی حج کے لیے گئے، وہاں ایک یتیم بچے سے ملاقات ہوئی، پھٹے پرانے کپڑے تھے، رہائش گاہ پہ لے گئے، کھانا لباس دیا اور پھر اس کو لے کر کے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے تھے، باتیں شروع ہو گئی، اپنے بارے میں بتانے لگے، پاکستان سے آیا ہوں، میرے ساتھ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ پیار کرتے ہیں، میرے بیٹے بنو اور میرے ساتھ میرے وطن چلو، ساتھ وعدہ بھی کیا سال میں ایک مرتبہ میں یہاں آتا ہوں، تمہیں بھی لے آؤں گا۔ بچے نے بڑا معصومانہ سوال کیا، قبلہ جہاں لے جا رہے ہو؟ گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ وہاں ہوں گے؟ تڑپ کے پیر جماعت علی کہتے اگر یہ وہاں ہوتے تو میں یہاں کیوں آتا؟ کہا مولانا ناراض نہ ہوئیے گا، وہ شہزادوں والی زندگی مبارک ہو آپ، لیکن میں حضور کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ او بھائی لوگوں نے گھر بنائے، اچھا جو وہاں بیٹھ گئے نا انہوں نے پھر اس چوکھٹ کا ادب بھی کیا۔ امام مالک نے 40 سال روزہ رسول پہ درس حدیث دیا، کتاب کا ورق پڑھتے تھے، آواز بھی پیدا نہیں ہوتی تھی، جب مدینے کی گلی سے گزرتے دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے، کندھے زخمی ہو جاتے۔ کہا حضرت حضور کے شہر مدینہ کے گلی بازار اتنے تنگ سوڑے نہیں دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو؟ فرماتے یہ گلیاں بازار وہی ہیں جہاں سے حضور گزرے ہیں، احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں میرے رسول کے قدم لگے ہیں اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا دوں۔ سیدنا صدیق اکبر نے دیوار کھڑی کی جہاں حضور کی پیشانی لگتی تھی، آج بھی وہ دیوار موجود ہے، مصلی کھینچ کے پیچھے لے آئے، جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں وہاں ابو بکر کی پیشانی لگتی ہے۔ اعلی حضرت نے لکھا مدینے میں جاؤ تو آنکھیں بھی پوری نہ کھولو۔ میں رمضان المبارک میں عمرہ کے لیے گیا، ہمارے ایک دوست ہیں نجم صاحب، کراچی سے ان کا تعلق ہے، ان کے بیٹے نے حفظ کیا تو مدینہ میں انہوں نے ایک فارم ہاؤس میں پروگرام کیا، ہمیں بھی بلایا، ان کے والد بہت بڑے عالم ہیں۔ پروگرام کا آغاز ہوا، ثنا خان نعت کے لیے آئے، کہا بیٹا ناراض نہیں ہونا، یہ پاکستان نہیں، یہ کوچہ حبیب ہے، وہاں جس لہجے میں پڑھتے ہو پڑھو، لیکن یہاں آواز کو دھیما رکھنا، یہاں آواز کا شور بے ادبی ہوتی ہے، اونچی آواز نہیں کرنی۔ وہ کہتے ہیں میں علماء کو بھی ملا ہوں، بڑے بڑے اولیاء کو بھی ملا ہوں، جب وہ آپس میں کلام کرتے تو کندھے پہ ٹھوڑی رکھتے اور آہستہ آواز میں بات کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میرے نزدیک مدینے کی بے ادبی یہ ہے کہ بندہ یہاں آ کے بے تکلف ہو جائے۔ اور بھائی کچھ لوگوں نے گھر بنا، اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں یار جنہوں نے ابھی کوچہ حبیب نہیں دیکھا، کبھی ان سے بھی پوچھو یار مدینہ کتنا تڑپاتا ہے۔ میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری، حفیظ طائب کے شاگرد ہیں، اچھا لکھتے ہیں، وہ تخیلات میں خود کو کھینچ کے درے حبیب تک لے چلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آساں دے بوئے کھل دے، درداں دے ورکے تھل دے، دکھاں دے چکڑ چل دے، اکھاں چو ہنجو ڈول دے، لوں لوں دا سینہ پاڑ دے، آقا جی دل نو ساڑ دے، غوطے تے غوطہ کھا رہے ہیں، وہماں چ ڈبدا جا رہے ہیں، دسیا نہ چنا تارے ہیں، رائیاں تو پچھ پچھ ہارے ہیں، جتھے خدا دا نور ہے او شہر کنی دور ہے، سوچا پکاندا جاونا، من وچ بٹھاندا جاونا، نقشے پکاندا جاونا، کر لے کرینا انج دا ہونا مدینہ انج دا، ویلے نے ڈاڈے یا نبی، پلے نہیں ساڈے یا نبی، بیٹھے دراڈے یا نبی، امتی تو ہاڈے یا نبی، ہجران دے پھنی رشوک دے، مڑ مڑ کے اے حقوق دے، آمن مرادہ پک کے قسمت لے جاون دھک کے، سونا مدینہ تک کے، بہ جاواں جس دم تھک کے، ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے، کملی ذرا سرکا کے، مکھڑے تو پردہ چا کے، خواباں چ پھیرا پا کے، آقا اے آکھن آ کے، راواں دی سختی جھل کے، آئے او دوروں چل کے، الفت دے ڈابو تر کے، ہو کے سلیم بھر کے، دل نو آنند آ گیا، سانو پسند آ گیا۔ کرم فرماؤ ساڈے تے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آؤن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ۔ او بھائی یہ وہ ہے جس نے نہیں دیکھا، کوئی 8 دن کے لیے گیا تو تڑپ گیا، کوئی سال جو کچھ لوگوں نے گھر بنا لیے۔ اور بھائی حسین پیدا مدینے میں ہوئے، بچپن مدینے میں گزرا، لڑکپن مدینے میں گزرا، جوانی کی بہاریں مدینے میں ہے، 56 سال عمر ہوگی یار، مدینہ چھوڑنا آسان تھا، لیکن اشک بار آنکھوں سے روزہ رسول پہ آئے، آخری سلام کیا، جنت البقیع میں ماں کو سلام کیا، اور یہ قافلہ مکہ المکرمہ میں آ گیا۔ میں جلدی اپنی گفتگو سمیٹنے کی طرف بڑھ رہا ہوں، مجھے اس بات کا پوری شدت سے احساس ہے، آپ عشاء سے اس وقت تک بیٹھے ہوئے ہیں تو، لیکن میزبان کا بھی اصرار تھا کہ آپ نے خطاب لمبا
یعنی 40 منٹ تک کا انہوں نے کہا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جلدی ہو جائے۔ خیر مکہ جب تشریف لے آئے تو کوفہ والوں کو خبر ملی، انہوں نے خط لکھنے شروع کر دی۔ خط ایک نہیں تھا، کئی تھے، بعض خط بڑے تلخ تھے، جس میں انہوں نے کہا اگر آپ نہ آئے تو ہم اللہ کو شکایت کریں گے کہ ہمیں آپ کے نبی کے نواسے کی مدد کی ضرورت تھی اور یہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے۔ آپ خوف الہی رکھتے تھے اور یہ خوف الہی امام کو کربلا کی طرف لے گیا۔ اور ایک تو بات بچپن میں شہادت مشہور ہو چکی تھی، اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے تو راستے میں پڑاؤ ڈالا اور پوچھا یہ جگہ کون سی ہے، بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے۔ تو آپ خیمے سے باہر آ کے رونے لگے اور آپ فرماتے یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ ادھر مسلم بن عقیل کو نمائندہ بنا کے بھیجا گیا کہ وہاں کے حالات دیکھے جائیں، تو یہی فرمایا گیا کہ وہاں کے حالات سازگار ہیں، کیونکہ پہلے دن 14,000 کوفی بیعت کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر تھے، وہ محب اہل بیت میں سے، تو انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ آپ نے فوراً بھائی کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ ہیں، تشریف لا کے ان کی سرپرستی فرمائیں۔ خط مکہ آ گیا اور ادھر کوفہ کے حالات بدل گئے۔ جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے خط لکھا کہ یہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے، اگر چند دن اسی طرح سلسلہ چلا تو یہاں تیری حکومت کو خطرہ ہے، اور کسی ایسے شخص کو بھیجو جو یہاں کے حالات کو کنٹرول کرے۔ اس نے پھر ابن زیاد بدبخت کو بھیجا، وہ ساری تفصیلات آپ نے علماء سے سنی ہوئی ہیں۔ اس نے آ کر کے خطاب کیا، نعمان بن بشیر کو موصول کیا اور حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور ادھر امام نے آنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے ہر چند کہا کہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں، حج کا موسم ہے، خطاب کرو، ہم یزید کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے، لیکن آپ فرما دیں میرے غم گسارو، میرے جان نثارو نہ روکو، مجھے جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ فرمائے لوگوں اگر میں نہیں جاتا نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ رخت سفر باندھا، فرزدق سے ملاقات ہوئی، حالات پوچھے، کہا دل آپ کے ساتھ، تلواریں یزیدیوں کے ساتھ۔ آگے بڑھے تو حر نے روک لیا۔ مختصر یہ ہے کہ یہ قافلہ یکم یا 2 محرم کو کربلا میں تھا، 7 محرم کو پانی بند ہوا اور 10 محرم کو دو بدو جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ مٹھی بھر اور ادھر ہزاروں میں ہیں، جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے نا بھائی، اللہ انہیں آزماتا بھی ہے۔ یہ کربلا کی مشکل گھڑی 72 نفوس اور ادھر ہزاروں میں ہے، اور جب صبح کا سویرا طلوع ہوا، دو بدو جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ مٹھی بھر ان ظالموں سے ٹکرا گئے، کئیوں کو واصل نار کر کے واپس پلٹتے ہیں تو حسین لاشیں اٹھا کے خیمے تک لا کے اللہ سے صرف اتنا ہی کہتے ہیں اللہ حسین کی یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ علی اکبر میدان میں آئے، یار 18 سالہ جوان جس کی شکل رسول اللہ سے ملتی تھی، کہا ابا جان اجازت دو، کہا پھپھو سے اجازت لو، تو کہا پھپھو مجھے، میں کس کا بیٹا، کہا میرے بیٹے ہو، تو کہا حسین کس کے بیٹے، کہا قرآن کہتا ہے وہ نبی کا بیٹا ہے، کہا اپنے بیٹے کو نبی کے بیٹے پر قربان ہونے کی اجازت دے دو۔ میدان میں گیا، یار کئیوں کو واصل نار کر کے واپس آیا، کہا ابا جان 2 گھونٹ پانی نصیب ہو جائے تو دیکھیے گا آپ کا بیٹا ان نلائکوں کو کس طرح واصل نار کرتا ہے۔ اپنی خشک زبان حسین جو ہے وہ اپنے بیٹے کے منہ میں رکھ دیتے ہیں، تھوڑی سی تراوٹ آئی، یہ بیٹا میدان میں آیا۔ اب کے بار دشمن چال بدل چکا تھا، دور سے حسین کے بیٹے کو پتھر مارے، یہ پتھر رخسار پہ بھی لگے، یہ پتھر ہونٹوں پہ بھی لگے ہوں گے، یہ پتھر سینے پہ بھی لگے ہوں گے، یہ پتھر سر پہ بھی لگے۔ حسین کا بیٹا جب خود کو سنبھال نہ سکا، گھوڑے سے زمین کی طرف آیا، آواز دے کے کہا ابا جان مجھے سنبھالیے گا۔ راوی کہتا اس وقت امام کی عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی، اور آپ اتنے جوان دکھائی دیتے تھے کہ آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ جب کربلا کی مٹی پہ بیٹا تڑپا، حسین اس تڑپتے لاش کو اٹھا کے خیمے تک لائے اور کہا اللہ حسین کی یہ قربانی قبول فرما لے، تو آپ کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ کہا مالک میری یہ بھی قربانی۔ علی اصغر گیا 6 ماہ کا ننھا، اس کے حلق میں 2 شاخہ تیر لگا، کہا اللہ اس کو بھی قبول کر لے۔ قاسم یار 9 سال عمر ہے، چھوٹی سی تلوار لے کے میدان میں گیا، 2 لمحوں کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے، انہیں بھی اٹھا کے کہا مالک اس کو بھی قبول فرما لے۔ اور یار اون و محمد بھی قربان ہو گئے، حضرت عباس بھی شہید ہو گئے، اور مولا حسین خود بھی میدان میں آئے، کئیوں کو واصل نار کیا، گاجر مولی کی طرح کاٹا، لیکن پھر دشمن کی طرف سے تیر تلواریں نیزے پورے جسم میں پیوست تھے۔ پھر حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آئے اور اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور جھکا دیا اور کیا کہتے ہیں مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، بتا تو بھی مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یار اس منظر کو حوروں نے بھی دیکھا ہوگا، کلیجے پھٹے، اس منظر کو فرشتوں نے بھی دیکھا کہ مالک دھرتی پہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا باقی ہم بولتے ہیں، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت، تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون،
فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آج کربلا میں انی عالم ما لا تعلمون کی تفسیر ہو رہی ہے. فرشتوں تمہارے سینوں میں دل، اس میں دھڑکنے، اس میں قاسم کا پیار، اس میں علی اکبر کی محبت، اس میں علی اصغر کی چاہتے ہوتی. میں دیکھتا کس طرح قربان کرتے. یہ حسین ہے، یہ حسین ہے، یہ حسین ہے. سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی کہہ رہا ہے بتا مولا تو مجھ سے راضی بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یار اس منظر کو اقبال نے دیکھا تو خراج فاطمہ کو پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاست فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں. اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے بابا کی شریعت کا پابند ہوں، حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. ورنہ اقبال کہتا ہے جی چاہتا ہے کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ نہ کروں، تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں. کعبے کا طواف نہیں تیری قبر کا طواف کروں، کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا. نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. اور یار حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. اسلام کی عظمت آیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. حسین ابن علی کو اقبال خراج عقیدت کیوں پیش کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی. اقبال کہتا ہے سیدہ یہ تیرے دودھ کی تاثیر ہے. سیدہ دودھ بھی پلاتی تھی اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی. بیٹوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دی. اور اقبال ایک جگہ امت مسلمہ کی عورت کو پیغام دیتا ہے. وہ کہتا ہے اگر تو درویش لاہوری کی نصیحت کو پکڑ لے، ہزار زمانے ہزار سنگتیں بیت جائیں گی، کہا نام نہیں مٹے گا. اقبال کا مشورہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا، تو بطول بن جا، تیری گود میں حسن حسین کے جان نشین کھیلیں گے. کربلا سے پیغام ملتا ہے بھائی ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. نیپولین یا ہٹلر نے کہا تھا تو مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہوگی. منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے. وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا. آپ جانتے نور الدین زنگی کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. حضور خواب میں ملے، کہا نور الدین دو چت قبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، راستہ روکو. اٹھے مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے، اللہ خیر ہو مدینے کی. حضور دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا نور الدین وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. تڑپ کے مصلی پہ بیٹھ کے تڑپنے لگے، کہا اللہ میرے نبی کے شہر مدینہ کی خیر فرمانا. تیسرا دن ہوا حضور پھر خواب میں ملے، کہا نور الدین میں نے تمہیں کہا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں، اب کے بار مصلی پہ نہیں. بھائی لبیک کی صدائے. اور 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا. اور ان کتوں کو جو روزے رسول کی طرف بڑھ رہے تھے واصلے نار کیا. پھر مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کے نور الدین روتا ہے اور کیا کہتا ہے بندہ نواز، بندہ نواز. یہ میرا اعزاز کہ اس بری کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. منصور الوی کہتا ہے میں نے اس بچے سے کہا بڑا ہو کے نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا ہاں نور الدین زنگی بنوں گا. کہا بتا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے ماں کہتی ہے اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. بھائی جان ماں سکھاتی ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے. کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے. اس نام سے قطب الدین شہرت کیسے پاتے ہیں سنیے گا. والدہ بچپن میں کہتی بیٹا مصلی بچھانا، دامن پھیلانا اور اپنے رب سے کھانا مانگ. مصلی بچھا کے دامن پھیلا کے اہتمام سے رب سے جو ہے وہ دعا مانگتا ہے. ماں تازہ کھانا بنا کے کمرے میں رکھتی ہے، وہ کھانا کھاتا ہے اور کبھی کبھی اظہار بھی کرتا ہے ماں اللہ کتنا مہربان ہے، میں دامن پھیلاتا ہوں تو وہ مجھے کھانا دیتا ہے. ماں خوش ہوتی ہے کہ یا اللہ شکر ہے کہ میرے بیٹے کا تیرے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا. او بھائی مائیں رب کے ساتھ جوڑتی تھی. فرماتی یہ مشق کافی دیر چلتی رہی. فرماتی ایک دن میں گھر سے باہر کسی کام کی غرض سے گئی تھی، واپس آنے میں تاخیر ہوئی. دل خوف کھانے لگا، ڈوبنے لگا. اللہ بڑی محنت کی ہے تیرے ساتھ اس کا توکل کا رشتہ جوڑنے کے لیے، اے اللہ آج کہیں وہ رشتہ کمزور نہ ہو جائے. فرماتی گھر آئی تو قطب الدین محو استراحت تھا. بیدار ہوا تو میں نے کہا پتر کھانا کھایا؟ کہا ہاں اماں کھایا. کہا ماں جو کھانا آج کھایا پہلے کبھی نہیں آیا، کبھی نہیں کھایا. جو مزہ آج آیا پہلے کبھی نہیں آیا. اور مائیں تو رب سے جوڑتی تھی اور یہ وہی قطب الدین ہے. استاد جو نا استاد ماں مدرسے میں بھیجتی ہے، استاد کہتا ہے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین ازبرتھا سیقول السفہاء من الناس ازبرتھا تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد. ازبرتھا 14 پارے سنائے.
उस्ताद बड़े मुतासिर हुए, पुत्र जहां से 14 पढ़े बकिया 16 भी उसी मदरसे में उसी उस्ताद से पढ़ लेता, हिजे भी अच्छे, मंजर खूब। तो अर्ज की उस्ताद जी मैंने किसी मदरसे में किसी उस्ताद से जानुए तलम्मुस तय नहीं किए। तो कहा पुत्र ये दौलत कहाँ से आई? तो अर्ज करता है उस्ताद जी मेरी वालिदा 14 पारों की हाफिजा थी, मैंने माँ से सुन सुन के हिफ्ज कर लिए हैं। भाईजान माँ कुरान पढ़े, बेटा कार्य कुरान बनता है। माँ दूध पिलाए, सोने मोहम्मद पे दुरूद पढ़े, तो बेटा दश्ते नैनवा को मैदान करबला बना देता है। यह है किरदार माओ का। माँ का किरदार नस्लें बनाता है। क्लासरूम में टीचर ने सवाल किया बच्चों बड़े होकर क्या बनोगे? किसी ने डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर कहा। एक बच्चा कहता उस्ताद जी मैं बड़ा होकर सहाबी रसूल बनूंगा। झटका लगा, कहा पुत्र सहाबी वो होता है जिसने हुजूर का जमाना पाया हो, सर की आंखों से सोने का जमाल देखा हो। तू तो 14 सदियों के फासले पे खड़ा है, लेकिन बता शौक कैसे पैदा हुआ? कहा उस्ताद जी मेरी वालिदा रोजाना सोने से पहले मुझे एक सहाबी रसूल का वाकया सुना के सोती है, तो मेरे दिल में शौक पैदा हुआ है मैं बड़ा होकर सहाबी बनूं। रुकिएगा दोस्त, हमने सहाबा की मोहब्बत सिखाई? माजरत से जवाब नहीं में आएगा। कराची से इस्लामाबाद से कराची तक जो तबर्रे बोले गए, सहाबा को गालियां दी गई, आपको नहीं पता? सैयदना सिद्दीक़ अकबर को गालियां दी गई, आपको नहीं पता? इन लोगों के अकायद आप लोगों के सामने नहीं? इन दिनों में ये फितना कितना जोर पकड़ जाता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को गालियां दी जाती हैं, सहाबा को गालियां दी जाती हैं। 6 सहाबा के अलावा सब जहन्नमी मफाद परस्त, मुझे अपनी उम्र से इसलिए नफरत किसका नाम उम्र। ये बातें आपने नहीं सुनी? काश के आपने अपने बच्चों को सहाबा की मोहब्बत सिखाई होती। जिस तरह टीचर रोजाना यार एक नया सबक लेके क्लास में आता है ना, ये बाप का भी काम था। सिर्फ पैसा पैसा सब कुछ नहीं, परदेश के धक्के ही सब कुछ नहीं। अपनी नस्लों को भी वक्त दो, रोजाना बिठाओ, चटाई बिछाओ, मुसल्ले पे खुद बैठो, किताब खोल के कहो आओ बच्चों आज अबू बकर की बातें करें, आओ बच्चों आज उमर फारूक की बातें करें, उस्मान गनी की बातें करें, मौला अली की बातें करें। नताए जाने थे। अगर कोई नालायक बदबख्त बकवास करता तो गुद्दी से जुबान खींचता। माँ बचपन में सिखा गई है। रसूलुल्लाह फरमाते मैंने दुनिया में सबको सिला दिया है, अबू बकर को सिला क़यामत के दिन मेरा रब ही अता फरमाएगा। यह है सिखाना हमने। और भाई माँ का किरदार नस्लें बनाता है। यह हमें करबला से पैगाम मिलता है। और एक और बात सुनिएगा, हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये आखिरी बातें हैं। हुसैन इब्ने अली वक्त आखिर पूरा बदन जिस्म जो है ना जख्मों से चूर चूर है, और हुसैन की पेशानी कहाँ है भाई? सजदे में है। ये सजदे कहां से मिले? ये करबला के सजदे, ये घर से सजदे मिले। भाईजान नस्लें बनती हैं घर से। हजरत सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद गिरामी को सारी सारी रात उम्मत के लिए तड़पते देखा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े देखा, पाँव मुबारक मुतवर्रिम हो जाते। अर्ज किया गया आप मुशक्कत में पड़े रहते हैं, हालांकि अल्लाह ने आपकी बरकत से अगले पिछलों के गुनाह माफ फरमा दिए। मेरे नबी फरमाते अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? हुसैन ने 7 साल नाना जान को सजदों में देखा था, और वालिदा ने सारी जिंदगी अपने वालिद गिरामी को सजदों में देखा, और फिर हुसैन इब्ने अली ने अपनी वालिदा को सजदों में देखा। सईदा का काम क्या होता था? दूध जो ना वो मुसल्ला बिछाती थी और फिर सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़ी रहती थी। और एक दिन क्या कहती है? अल्लाह तेरी रातें मुख्तसर है, रात बीत जाती है, ज़ौक़े बंदगी नहीं पूरा होता। अल्लाह एक रात तो फातिमा को दे दे, तुझे जी भर के सजदे तो कर लूँ। यह है वालिदा का मिजाज। और वालिद गिरामी, किसी ने मौला कायनात से पूछा जिसकी इबादत करते हो कभी उसे देखा? कहा उतनी देर तक अली सजदे से सारी नहीं उठाता जितनी देर तक उसके जमाल को देख नहीं लेता। और भाई ये घर का माहौल है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मैंने तहज्जुद अपने बाप से सीखी है। एक दिन में 1-1 हज़ार नफल पढ़ने वाले। सैयदा ज़ैनब जब करबला से वापस आई ना, तो मदीने की औरतें जो है वो अफसोस के लिए आई। किसी खातून ने कहा बहन करबला में खानदान नबूवत पे सबसे मुश्किल घड़ी कौन सी थी? पूछने वाले की गर्ज किसी तड़पती शहादत का तस्करा होगा, लेकिन सैयदा ज़ैनब फरमाती करबला में खानदान नबूवत पे सबसे मुश्किल घड़ी वो थी जब खैमों को आग लगी तो बच्चे डर की वजह से भागे, और मैं उन बच्चों को जमा कर रही थी और लाशों को इकट्ठे कर रहे थे। तो आप फरमाती हमारी नमाज मगरिब में थोड़ी सी ताखीर हो गई। कज़ा नहीं भाई, कज़ा नहीं, कज़ा नहीं, ताखीर। भाईजान ये मुसल्ला घर से मिला तो मुसल्ला करबला में भी बिछा। मोहब्बत कहते अमल को आसान करती है। अमल दलील हुसैनियत के नारे नाराज ना होइएगा, खोखले हो गए। और उन्होंने तो वक्त आखिर भी सजदा ना छोड़ा। और हमारे पास सजदों की अगर गिनती करें तो उंगलियों के पोरों पे गिन के बता सकेंगे। किसी के पास फजर, किसी के पास एक जो है वो जुमा, और किसी के पास ईद, और कुछ बदनसीब ऐसे भी जिन्हें कभी मस्जिद में जाना नसीब नहीं हुआ। हमने नारे भी लगाए, हमने न्याज भी बांटी, हमने आंसू भी बहाए। ये प्यार है भाई?
ہماری آنکھیں بھی چھلکتی ہیں، ہم بھی ان کا نام کا نیاز بانٹتے ہیں بھائی. تو کیا یہاں محبت آ کے خاموش ہو گئی؟ اور بھائی انہوں نے تو وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا تھا، ہم کیسے حسینی ہیں؟ یہ بستی ساری مسلمانوں کی ہے، یہاں بسنے والے سارے مسلمان ہیں. ایک گھر میں 8 افراد ہوں گے، سب پہ نماز فرض ہے. مجھے بتاؤ نماز کے وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 1.5 صف بھی نہیں ہوتی بھائی. نماز تو سب پہ فرض ہے. اپنی اولاد کو آپ نے گاڑی بھی دی، بنگلہ بھی دیا، اور بھائی آپ نے اپنی اولاد کو، اپنی اولاد کی خوشیاں خریدنے کے لیے آپ نے 18 گھنٹے فیکٹریوں میں کام کیا، آپ نے پردیس کے دھکے کھائے، اور بھائی اپنی اولاد کو آپ نے بہت کچھ دیا. میں نے کہا غلط نہیں بھائی، گاڑی بھی دو، بنگلہ بھی دو، اچھا موبائل بھی لے کے دو. او بھائی جان آپ نے اتنا کچھ دیا، میرا سوال ہے آپ نے اپنے بچوں کو مصلی لے کے دیا؟ آپ نے اپنے بچوں کو درود کی تسبیح دی؟ ہم گھروں کی تلاشی لینا بھائی تو ہمارے گھروں سے مصلی کو نہیں ملتے. یہ پیشانیاں سجدوں کے نور سے معروم ہو گئی، اور انہوں نے تو وقت آخر بھی نہیں سجدہ چھوڑا، تو ہم کیسے حسینی ہیں؟ یہ کربلا کا پیغام ہے حسین کے ماننے والوں، حسین کے نام پہ جمع ہونے والوں. انہوں نے وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا. اور آج کی اس بزم میں میں اور آپ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. میری عادت نہیں اور نہ ہی ہمارے بڑوں نے یہ سکھایا ہے کہ آپ نے بار بار، لیکن اس جگہ پہ آ کے میں آپ سے ایک ضرور گزارش کروں گا کہ اتنے زور سے ضرور کہیے گا کہ شیطان کا بھی کلیجہ پھٹ جائے کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. یہ حسین ابن علی نے وقت آخر بھی سجدہ، لیکن یہ سجدہ گھر سے ملا تھا اور کربلا تک سجدہ گیا. اور آخری بات، حسین ابن علی کربلا میں کھڑے تھے اور ایک طرف دشمن کی بڑی تعداد. بھائی جان جب دشمن سر پہ آ کے کھڑا ہو اور مشکل حالات میں لوگ فیصلے تبدیل کرتے ہیں، سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، لیکن حسین ابن علی نے کربلا میں ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا، لیکن ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اللہ مجھے آپ کو حسین ابن علی کی سیرت پہ عمل کی توفیق